الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ جھوٹ اور خیانت کی مذمت، سچائی اور امانت داری کا جو اللہ کے رسول کے یہاں مقام ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شروع کی تھی ابو داؤد شریف کی اور ابن ماجہ کی۔ اس کے راوی حضرت خریم بن فاتح ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جنوں کی طرف بھی آپ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ سورہ الرحمن کے اندر اللہ نے بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ربکما سے مراد انسان اور جن ہے۔ جس وقت آپ تلاوت کر رہے تھے جنوں والی رات میں، سورہ الرحمن کی تلاوت کر رہے تھے، اس وقت جن جواب دے رہے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، نہیں پروردگار عالم، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے لیے ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کے سامنے سورہ الرحمن کی تلاوت فرمائی۔ صحابہ خاموش تھے۔ کہا تو اس کے جواب دینے میں تو جن تم سے اچھے تھے کہ اس کا جواب دے رہے تھے۔ اچھے سے مراد یہ نہیں کہ انسانوں سے بہتر جن ہے، اس پہ جواب دینے میں۔ خریم بن فاتح کا جو یہ واقعہ ہے، اسلامی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عمر ابن خطاب کے خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ عمر ابن خطاب نے سوال کر لیا تھا اس واقعہ کے بارے میں کہ بتاؤ اس کا شاہد کون ہے، کہ آپ نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی جناب میں پیش آیا تھا۔ آئیے حدیث سنیے۔ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی۔ صبح کی نماز آپ نے پڑھائی۔ فلما انصرف، اور جب آپ نے سلام پھیرا، قام قائما، ایک بڑے جلالی کیفیت کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے۔ فقال عدل الشہادۃ الزور والاشراک باللہ، بڑے جذبے کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا اور اللہ کے ساتھ شرک کر دینا، دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر آپ نے تلاوت، اور پھر ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ عدلت شہادت الزور والاشراک باللہ، جھوٹی گواہی دینا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دونوں کو برابر قرار دے دیا گیا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ قرآن حکیم کی آیت ہے سورہ الحج کی کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، یعنی تم شرک باللہ سے بچو اپنے آپ کو، واجتنبوا قول الزور، اور جھوٹی گواہی سے بھی بچو۔ اس آیت میں اللہ نے شرک سے بچنے کی بھی تاکید کی اور جھوٹی گواہی سے بچنے کی بھی تاکید کی۔
حنفاء للہ، ایک اللہ کی طرف ہو جاؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اس سے پہلے یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ حقیقت میں جھوٹ بہرحال بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی بعض قسمیں ایسی ہیں جو اور بھی سنگین ہو جاتی ہیں۔ بندہ اللہ کا کے بندے کو نقصان پہنچایا جائے جھوٹ کے ذریعے، اور سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر خیر کر دیا ہے، اور 3 بار اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑی جلالی کیفیت میں اس کا اظہار بھی کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شرک کو اور جھوٹی گواہی کو ایک ساتھ بیان کر دیا۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جھوٹ اور خیانت سے محفوظ رکھے۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی کیا ہے؟ ایک فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ۔ قرآن حکیم میں اللہ نے 2 مقام پر فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل۔ اسی سورہ البقرہ کے اندر الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ لوگوں کے درمیان فتنے ڈال دینا۔ پھر ایک بات اور ہے، جھوٹی قسم، جھوٹی قسم کھانا۔ بہت سے لوگ جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، روایت کرنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من حلف علی یمین صبر وهو فیها فاجر یقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ یوم القیامت وهو علیہ غضبان، رواہ البخاری و مسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کسی آدمی نے حاکم کے سامنے جھوٹی بات کہہ دی تاکہ اس کے سامنے لوگوں کا مال لے لے، جھوٹ کے ذریعے، جھوٹی قسم کے ذریعے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اللہ رب العالمین اس سے سخت غضبناک اور ناراض ہوگا۔ ناظرین کرام، اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہو جائے۔ کون سا آسمان پناہ دے گا، کون سی زمین پناہ دے گی؟ اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں پناہ مانگتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے۔ ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا انسان کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، آپ جیسا پیغمبر دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ صداقت میں، امانت داری میں، تقوی میں، طہارت میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ ذرا یاد کیجئے اس حدیث کو، جب کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو طائف والوں نے ستایا تھا، پتھروں کی بارش کی تھی، خون سے آپ کی جوتیاں بھر گئی تھیں۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر کا کیا عالم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین بھی آئے تھے، لیکن بہرحال آپ کا جو کردار رہا ہے اس وقت، واپس آنے کے بعد
آپ نے ان کو بد دعائیں نہیں دیں۔ وہ لوگ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کو صادق سمجھتے تھے، اور صبر سے آپ نے کام لیا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس حدیث فرمایا کہ جس نے حاکم کے سامنے ایسی جھوٹ بولی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین سخت غضبناک ہوگا۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا اس موقع پر جب کہ آپ ستائے گئے طائف کے میدان میں، ایک مقام پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا فرمائی تھی، اے پروردگار عالم، تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ لیکن اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کا پرواہ نہیں ہے۔ اتنی اذیتیں سہنے کے باوجود بھی اللہ کے رضا کے طالب تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کا نافرمان تو جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کماتا ہے، دنیا حاصل کرتا ہے، چند روزہ زندگی میں اللہ کی ناراضگی کو مول لے لیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ النار وحرم علیہ الجنہ فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا یا رسول اللہ قال وإن كان قضيبا من عراق۔ بڑی پیاری حدیث ہے، سمجھنے کے لیے، عمل کے لیے۔ کاش کہ ہمارا اور آپ کا اس پر عمل ہوتا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق ناجائز طریقے سے لے لیا ہے، مار لیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کے لیے دوزخ واجب کر دی ہے۔ اوجب اللہ لہ النار، اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے، وحرم علیہ الجنہ، اور جنت کو اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ ناظرین کرام، جو کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہو۔ صحابہ نے، ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول ذرا یہ بیان فرما دیجئے، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اگر تو چھوٹی سی چیز ہو بالکل، کیا جب بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، ہاں اگرچہ جنگلی درخت پہلو کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، کسی درخت کی ٹہنی ہو اگر وہی، یعنی اگر بالکل معمولی چیز ہو، بے حیثیت، اگر اس کو بھی جھوٹی قسم کے ساتھ حاصل کرے گا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ہماری اور آپ کی زندگی ایک سخت امتحان کے مرحلے سے گزر رہی ہے، حلال اور حرام کے درمیان، جائز اور ناجائز کے درمیان، اور اللہ ہم سب کو آزما رہا ہے کہ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے۔ ہدایت کے راستے بھی ظاہر ہیں، برائی کے راستے بھی ظاہر ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے ہم نے بتا دیے ہیں، جو راستہ چاہو اختیار کر لو۔ اختبار میں ہو، امتحان میں ہو، تمہاری آزمائش لی جا رہی ہے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روایت ہے ابو داود شریف کی، عن الاشعث بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لا يقتطع احد مالا بیمین
الا لقی اللہ وہو اجزم۔ بڑی سخت وعید کی گئی اس حدیث میں۔ اسعد بن قیس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی کا مال جھوٹی قسم لے کر کے مار رہا ہے، لے رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے کوڑھی ہو کر پیش ہوگا۔ کوڑھ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے۔ اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں کوڑھ کی شکل میں آئے گا۔ یہ 3 حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں، جس کا مختصر تعارف کرا رہا ہوں۔ ایک تو حدیث ہے عبداللہ بن مسعود والی، جو پہلے روایت کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں پیشی ہوگی تو اللہ رب العالمین سخت غضبناک ہوگا، اور اللہ کی ناراضگی انسان کو جہنم میں لے جائے گی، جہنم کا کندہ بنائے گی۔ نعوذ باللہ من غضبہ و عقابہ۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں اللہ کے غضب سے، اللہ کی سزا سے پناہ چاہتے ہیں۔ ابو امامہ باہلی کی روایت پیش کی تھی میں نے کہ ایسے شخص پر جنت حرام اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اشعث بن قیس جو ابھی یہ روایت بیان کی گئی، ایسا شخص قیامت کے دن کوڑھ بن کر کے اٹھایا جائے گا، کوڑھی بن کر۔ کتنی سخت سزائیں ہیں ان فرمانوں کے لیے۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس سے محفوظ اور مامون رکھے۔ لیکن واقعہ یہ ہے ناظرین کرام، حاکم کی عدالت میں اللہ کی قسم کھانا اور ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے مال کو اپنا لینا، حقیقت میں اللہ کی غضب کو دعوت دینا ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا کچھ مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔